خان، اس کے دل کے جیسے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ اسی پل اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں سر کے بل گری۔ دوسری طرف آفتاب شیر خان نے بھی گاڑی میں بم بلاسٹ ہونے سے پہلے گاڑی سے جمپ لگا دیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے کودا، گاڑی ایک زوردار بم بلاسٹ سے اڑی تھی۔ وہیں چوٹیں کھائے آفتاب نے اپنی گاڑی کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھے تھے۔ اس کے ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ چوٹوں کی وجہ سے وہ بمشکل کھڑا ہو پایا تھا۔ دھوئیں کے بادل آسمان تک اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ کمل، اچانک سے اس سے کمل کی فکر ہوئی۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑائے اسے ڈھونڈنے لگا۔ کمل، وہ چلایا۔ دوسری طرف رخ کیا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرف گری تھی۔ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ خود بھی لڑکھڑاتا ہوا کافی دور جا گرا تھا۔ وہ واپس پلٹا۔ کمل، وہ اپنے زخم دیکھتا لڑکھڑاتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اتنے میں 4-5 گاڑیوں کی وہاں آمد ہوئی۔ آفتاب کے قدم وہیں تھمے تھے۔ جو کوئی بھی تھا وہ دوست نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک درخت کی اوٹ میں وہ چھپا تھا اور آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ کہاں ہیں وہ؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ بچ گئے ہیں۔ کدھر ہیں وہ؟ ایک آدمی غصے سے چلایا۔ سرکار، میں نے خود انہیں گاڑی سے چھلانگ لگاتے دیکھا تھا۔ وہ شخص اپنی بات پہ قائم تھا۔ ڈھونڈو انہیں، کدھر ہیں وہ؟ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، زندہ یا مردہ۔ جاوید خان کو آفتاب شیر خان ہر حال میں چاہیے، سنا تم نے؟ پھیل جاؤ سب، اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پہنچے یا آفتاب شیر خان کے آدمی یہاں تک پہنچ جائیں، انہیں ڈھونڈ نکالو اور جلد از جلد یہ کام ہونا چاہیے۔ جاوید خان؟ آفتاب نے زیر لب دہرایا۔ جاوید خان کو وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس سے کبھی ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ انتہائی شفاق اور بے حس انسان تھا۔ اس کے لیے دھن دولت ہی سب کچھ تھا، اس لیے انسان اور انسانی رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ آفتاب نے انہیں پھیلتے دیکھا تو کمل کی فکر ستائی اور آگے بڑھا۔ اگر کمل ان کے ہاتھ لگ جاتی تو آفتاب شیر خان بنا مقابلہ ہار جاتا۔ دل سے اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اسے کمل مل جائے۔ وہ اللہ کا نام لیے چھپتے چھپاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ جاوید خان کے آدمی بھی ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ کافی حد تک خود کو بچاتا آگے بڑھ چکا تھا۔ سرکار، یہاں آئیں، ادھر یہ لڑکی ہے۔ کسی شخص کی آواز پہ آفتاب خان کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ کمل ہی ہوگی، اس کا دل دھڑکا تھا۔ یہ تو بے ہوش ہے۔ دوسرے شخص کی آواز سنتا وہ لب بھیجتے وہیں چھپ کے کھڑا تھا۔ وہاں اس وقت 4 لوگ تھے، سب کے ہاتھ میں گنز تھیں۔ آفتاب شیر خان زخمی حالت میں تھا اور بنا کسی ہتھیار کے۔ اسے جو بھی کرنا تھا جلد از جلد کرنا تھا۔ یہ لڑکی اس آفتاب شیر خان کی بیوی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ لگی، سمجھو آفتاب شیر خان کی طاقت ہمارے ہاتھ آ گئی۔ وہ خود آئے گا۔ ایک شخص کہا لگا کے ہنسا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمل کے بے ہوش وجود کو چھوتے، قریب سے ہی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ تیز ہواؤں کے جھونکے چلے ہوں۔ ہواؤں نے رخ بدلا ہو۔ وہ سب مڑے تھے۔ ان کے پیچھے ہی آفتاب شیر خان کھڑا شیر کی طرح غرا رہا تھا۔ ایک پل کو وہ سب سہمے تھے۔ آفتاب شیر خان کو کون نہیں جانتا تھا؟ اس کے قہر کو تو سبھی جانتے تھے۔ شیر کی طرح وہ دشمن پہ جھپٹتا تھا اور چیت پھاڑ کے رکھ دیتا تھا۔ اس وقت آفتاب شیر خان زخمی تھا۔ وہ تھوڑا نہ ڈر ہوئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آفتاب شیر خان، خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہاری بیوی… ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آفتاب نے ایک قہر کی نظر ان پہ ڈالی۔ میری بیوی کو ہاتھ لگا کے تو دکھاؤ، یہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ ایک لفظ پہ زور دے کے کہتا وہ سب کو ٹھٹھرنے پہ مجبور کر گیا۔ فضول باتیں کیا کر رہا ہے؟ چلا گولی، کام ختم کر۔ دوسرے شخص نے ڈرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی گن تھی، لیکن اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ فائر کرتا۔ ساتھ والے شخص نے جلدی سے گردن ہاں میں ہلائی اور فائر کیا، جسے بل کھاتے آفتاب نے جھکاؤ کرتے خود کو بچایا۔ فائر کی آواز پہ باقی لوگ بھی جو ارد گرد پھیلے ہوئے تھے وہ بھی چوکنا ہوئے۔ کہاں سے آواز آئی ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھتے وہ اس طرف بڑھے جہاں سے آواز آئی تھی۔ آفتاب اکیلا نہتا ان 4 پہ بھاری پڑ چکا تھا اور ایک کے بعد ایک کو وہ گرا چکا تھا۔ سبھی بے حال ہوتے گرے تھے۔ پہنچنے والے ابھی راستے میں تھے کہ انہیں 4 فائر کی آواز مزید آئی۔ تیز چلو، ایک شخص چلایا تھا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں اپنے ہی آدمی زمین پر گرے ہوئے ملے۔ سبھی دم توڑ چکے تھے۔ سب کے سب نکمے ہیں، ڈھونڈو انہیں، ورنہ ہم سب کو چن چن کے مار ڈالے گا وہ۔ ان کا لیڈر ہڑبڑی میں بولتا ان سب کو پھر سے پھیلنے کا حکم دے چکا تھا۔
دوسری طرف آفتاب کمل کے بے ہوش ہوئے وجود کو اٹھاتا وہاں سے نکل کے نہ جانے کس راستے کی طرف بڑھ چکا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اسے اپنی بیوی کو بچانا تھا۔ اس کی جان، اس کی عزت، اس کی طاقت، اس کی کمزوری، اس کا سب کچھ وہ تھی۔ پانی کے جھرنے کی آواز سنتا وہ اس طرف لپکا تھا اور وہیں ایک طرف چھپ کے بیٹھتا وہ کمل کو بھی نیچے لٹاتا خود سیدھا ہوا۔ کمل، کمل، آفتاب نے دھیرے سے اسے پکارا، اس کا گال تھپکا، لیکن وہ بے سدھ ہی پڑی رہی۔ آفتاب نے پاس سے ہی جھرنے کے پانی سے کمل کے منہ پر چھینٹے مارے، لیکن وہ ہوش میں پھر بھی نہ آئی۔ اس کی نبض کی رفتار چیک کر کے اس کے دل کی دھڑکن کو چیک کیا اور مزید پانی گرایا، لیکن وہ پھر بھی بے سدھ ہی رہی۔ ڈیم، کمل پلیز ویک اپ، آفتاب دبا دبا چلایا۔ آفتاب کو قریب ہی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس وقت وہ خود بھی بری طرح نڈھال ہوا تھا، لیکن ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ کمل کو ایک بار پھر باہوں میں بھرے وہ وہاں سے اٹھا تھا اور قدرے دور ایک جھاڑی کے نیچے جا بیٹھا اور خود بھی ذرا کو ذرا سانس لیتا۔ وہ اب تک کے حالات کا سوچتے آگے کی پلاننگ کرنے لگا۔ جاوید خان، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ حال کروں گا تمہارا کہ موت مانگو گے، لیکن موت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ آفتاب خان کا سر چکرایا تھا، وہ بھی بہت بری طرح۔ اس کے حواس سلب ہو رہے تھے، اسے پانی چاہیے تھا۔ وہ بمشکل اٹھا تھا، کھڑا ہوا، لیکن لڑکھڑاتا وہیں کمل کے پاس گرا تھا۔ آفتاب کی نظروں کے سامنے کمل کا چہرہ تھا۔ وہ خود کو اور کمل کو اس وقت ایک محفوظ مقام پہ کر چکا تھا، لیکن کب تک وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس کے آدمی جلد یا بدیر اس تک پہنچ جائیں گے، یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ تب تک اسے کمل کو محفوظ رکھنا تھا، ہر حال میں دشمن سے بچا کے۔ ایک بار وہ کمل کو مکمل طور پر محفوظ کر لے، اس کے بعد وہ ان کے آمنے سامنے آتے بات کرے گا۔ اوپر کالے آسمان کو دیکھتا اس کا دماغ اب سونے لگا تھا، اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ وہ ابھی کچھ بھی نہیں سوچنا چاہ رہا تھا، اس وقت اسے دماغ کو، اپنے اعصاب کو ریلیکس کرنا تھا۔ کمل کا سر اس نے اپنے سینے پہ دھرا، اسے خود میں بھیجتا وہ خود کو اور اپنی جان کو رب کے حوالے کرتا آنکھیں موندتا چلا گیا، جبکہ ان کے دشمن گھات لگائے جگہ جگہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے پاس سے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی تھی کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہ پائے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، انہوں نے اللہ کے حوالے کیا تھا خود کو، تو اللہ کیسے ان کی حفاظت نہ کرتا؟ ہر طرف دیکھ لیا لیکن نہیں ملا آفتاب شیر خان۔ جاوید خان نے دانت کچکچائے۔ اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ ایک بار میں ہی کام کر دیں، لیکن آپ نے میری سنی ہی نہیں۔ اب بھگتیں، اور یاد رکھیں اگر وہ بچ گیا نا تو ہم تو پھنسیں گے ہی، بچیں گے آپ بھی نہیں۔ سامنے کھڑے نسوانی وجود نے تلخ انداز میں کہتے ان کو چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ جا چکی تھی، لیکن جاوید خان کے لیے ایک سوال چھوڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے ہی جاوید خان ایسی چال چلے گا کہ تم سب اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، نہ تم رہو گی، نہ آفتاب شیر خان، اور نہ اس کا نام و نشان۔ جاوید خان کے لہجے میں سانپ سی پھنکار تھی۔ جو بھی ہو غفار، آفتاب خان وہی ہیں۔ شہیر رات بھر سے اس سارے سلسلے کو دیکھ رہا تھا۔ صبح صادق کا وقت ہو چلا تھا، لیکن ابھی تک آفتاب شیر خان اور کمل کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ لیکن ہمارے آدمیوں نے ہر جگہ دیکھ لیا، کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ غفار گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ جاوید خان کے ہاتھ لگے، ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا ہر حال میں۔ ایک بار خان ہاتھ لگ جائیں، پھر اس کے پیچھے جو بھی ہوں گے ان سب کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ شہیر غضبناک آواز میں بولا تو غفار سر اس بات میں ہلاتا باہر نکلا۔ وہ کیا بتاتا شہیر کو؟ خان کو لوٹنے والے کوئی غیر نہیں، اس کے اپنے ہی ہیں جن سے وہ بہت پیار کرتا ہے، اور شاید خان کو پتہ چلے ساری حقیقت تو وہ خود بھی اس کو معاف کر دے۔ سورج کی پہلی کرن چہرے پر پڑنے سے آفتاب خان کی آنکھ کھلی تھی، ہلکی سی آنکھیں واقعی تھی، اور پھر اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے روشنی سے بچنا چاہا، لیکن ایک دم سے دماغ جاگا تھا۔ کمل، دل بے اختیار دھڑکا تو اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اپنے پاس ہی وہ اپنے بازو پہ دھرے اس کا سر دیکھتا ایک سکون کی گہری سانس خارج کر گیا، پر دھیرے سے اٹھتا وہ بیٹھا تھا۔ اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، دور دور تک کوئی زیرو نہ تھی۔ کمل کا سر اپنے ہاتھ میں تھامے گود میں رکھا اور پھر اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگاتا اس کے چہرے کو اپنے قریب تر کر گیا۔ کمل ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ کمل میری جان، پلیز اوپن یور آئیز۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے چہرے پہ جھکے اسے اٹھانے کے لیے گھمبیر لہجے میں بولا تھا، لیکن وہ گردن لڑکائے ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھی۔ کمل، وہ آنکھیں بند کیے اس کے لبوں کے قریب ہوتا درد سے اسے پکار اٹھا، لیکن کمل کے وجود میں ہلکی سی جنبش بھی محسوس نہ کرتا وہ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا تھا۔
اب کی بار اس کی سانسیں ہی بند کرنے کے در پہ ہوا کہ کمل کے ہاتھ پیر میں جیسے جان نکلنے والی ہوئی وہ تڑپی تھی اپنی سانسوں کے اکھڑنے سے، اور جھٹ سے آنکھیں وا کرتی آفتاب خان کو پیچھے دھکیلا۔ آفتاب خود بھی پیچھے ہٹا تھا۔ کمل گہری سانسیں لیتی اپنی سانس بحال کرتی خفگی سے آفتاب کو دیکھا اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے نظریں پھیری۔ پھر اچانک سے دماغ میں سپارک ہوا۔ ہم کہاں ہیں خان؟ وہ ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھتے واپس نظریں آفتاب شیر خان پر موڑ گئی۔ پکنک پہ؟ آفتاب نے تنزن کہا۔ سچ میں؟ کمل نے دماغ پہ زور دیا۔ کیا واقعی وہ پکنک منانے آئے تھے؟ آفتاب نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا اور کمل کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ کمل نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو آسودگی سے تھام لیا۔ کمل، میں نہیں جانتا ہمارے پاس اور کتنی سانسیں ہیں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ ہمیشہ رہے، آخری سانس تک۔ نہ جانے آفتاب اسے کیا کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کمل نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما۔ کمل آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہے خان۔ اس کے سینے پہ سر ٹکایا۔ پھر یہ بھی جانتی ہوں گی کہ کل کیا ہوا تھا؟ آفتاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کمل نے یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے کل کا گزرا واقعہ سب یاد آنے لگا۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ آفتاب کو مزید مضبوطی سے پکڑا۔ ہم کہاں ہیں خان؟ اور ہمارے بچے، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے دماغ میں اپنے بچوں کو لے کر فکر جاگی۔ اللہ نے چاہا تو وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، گھر میں سیو ہیں وہ، خان نے دل سے کہا۔ شکر ہے، کل وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، کمل نے گہرا سانس خارج کرتے کہا۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ خان نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے قدم ان بڑی بڑی جھاڑیوں سے باہر کی طرف بڑھائے جہاں کھلا میدان تھا اور کہیں سے بھی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو سکتا تھا۔ خان نے کمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اندازے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کہیں بھی کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا، شاید سب جا چکے ہوں یا پھر کوئی سازش پھر سے۔ خان سوچتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اسے قریب ہی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ وہیں رکا اور کمل کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ساری توجہ آنکھیں بند کرتے آنے والے قدموں پہ ٹکائیں۔ وہ کتنے لوگ ہو سکتے تھے اندازہ کر رہا تھا۔ یک دم سے آنکھیں کھولتا وہ کمل کو لیے ایک درخت کی اوٹ میں ہوا۔ آفتاب شیر خان جانتا تھا کہ وہ 3 کے قریب آدمی تھے، لیکن اسلحے سمیت گن تو خان کے پاس بھی تھی۔ کل جن کو مارا تھا ان سے وہ گنس لے کے اپنے پاس رکھ چکا تھا اور اب اس گن کو استعمال کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ کمل، کچھ بھی ہو جائے باہر مت نکلنا۔ گن لوڈ کرتا وہ کمل سے مخاطب ہوا۔ آپ مت جائیں۔ کمل گھبرائی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، جانا ہے نا بچوں کے پاس تو حوصلہ رکھنا ہوگا، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے ہماری۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ اس سے جذب کے عالم میں مخاطب ہوا۔ کمل اسے دیکھتے بہت بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس کا دل نہ جانے خوف میں گھر گیا تھا۔ اتنے میں وہ آدمی وہاں پہنچ چکے تھے۔ خان ایک لمحے کی دیری بھی کیے بنا ایک طرف ہوتا ان پہ یکے بعد دیگرے فائر کھول چکا تھا۔ وہ ایک دم سے بوکھلائے تھے کہ کہاں سے گولیاں چلی انہیں سمجھ نہ لگی۔ انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی، لیکن خان خود کو بچا گیا۔ ان میں سے 2 گولی کھاتے گر چکے تھے، اب ایک بچا تھا اور خان کی گن میں بھی ایک ہی گولی بچی تھی، مطلب غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ وہ شخص خود کو بچاتا ایک طرف چھپا تھا کہ اس کی نظر کمل پہ جا ٹھہری۔ اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ جھٹ سے کمل کے پیچھے جاتے اسے قابو کیا۔ کمل کی چیخ نکل گئی۔ آفتاب خان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ درخت کی اوٹ میں چھپتا وہ کمل کو اس کی حراست میں دیکھ چکا تھا۔ مٹھیاں بھیجتا وہ اب گن کو دیکھنے لگا۔ خان، اگر اپنی بیوی کی خیر چاہتے ہو تو خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہاری بیوی جان سے جائے گی، اس آدمی نے اونچی آواز میں للکارا، جبکہ اس کی گن کی نال کمل کی شارک پہ تھی۔ کمل کا دل اتنا زور کا دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی باہر آ جائے گا۔ میں 3 تک گنوں گا خان۔ اس کے بعد وہ آدمی بھی اتنا ہی بولا تھا کہ خان سختی سے آنکھیں میچ کے کھولتا یک دم سامنے آیا۔ ایک پل کو خان کو سامنے دیکھ کر وہ آدمی کانپا تھا۔ آفتاب شیر خان کی دہشت کو کون نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت وہ ہمت کیے کھڑا رہا کیونکہ آفتاب شیر خان کی جان اس کی بیوی میں تھی جو اس آدمی کے قبضے میں تھی۔ کوئی چالاکی مت کرنا خان، ورنہ گولی تمہاری بیوی کے اندر گھسا دوں گا، وہ آدمی ڈرتے ڈرتے بولا تھا، جبکہ خان بنا ڈرے اس کی طرف گن تانے بڑھا تھا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہوا۔ کمل کو بھی دھکا لگا تھا پیچھے کی طرف، جبکہ کمل کی نظریں سامنے کھڑے آفتاب پر ہی ٹکی تھیں۔ خان، دور رہو ورنہ گولی چل جائے گی، وہ گھبرائے ہوئے بولا تھا۔ چلاؤ گولی، خان نے بنا پلک جھپکے اسے کہا۔ تو ایک پل کو کمل ششدر رہ گئی۔
جبکہ دوسری جانب وہ آدمی سخت گھبرایا تھا۔ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، گولی چل جائے گی، وہ ہکلایا تھا۔ تو چلاؤ نا۔ خان زور سے دھاڑا تھا کہ کمل بھی سہم گئی تھی۔ تم گولی نہیں چلا سکتے کیونکہ تم جانتے ہو گولی چلانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، خان تمہارا کیا حال کرے گا، تم سوچنا بھی نہیں چاہو گے۔ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن وہ گولی نہ چلا سکا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو خان۔ وہ پیچھے کو ہٹا تھا۔ کمل کے اوپر سے اس نے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ وہ پیچھے ہوتا سخت گھبرایا تھا، لیکن خان نے دم سادے کھڑی کمل کو سینے سے لگاتے گولی اس شخص کی شارک پہ چلائی تھی کہ ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کمل کا دل بری طرح سہما تھا اور بے یقینی سے آفتاب کو دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر قہر تھا، ایسا قہر کہ سامنے والا اس کے عتاب سے کبھی نہ بچ پائے۔ کمل کو بھی اسے دیکھتے خوف سا محسوس ہوا۔ کیا بنا؟ شہین نے غفار سے پوچھا۔ اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ کچھ پتہ چل سکا؟ ابھی تک سبھی انہیں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوشش؟ شہیر چلایا تھا۔ مجھے خان چاہیے ہر حال میں، سنا تم نے؟ اس نے قطعی انداز میں کہا تو غفار پرتفکر انداز میں سر ہلاتا باہر نکلا۔ کہاں ہو تم یار؟ آفتاب کو یاد کرتے وہ بے بس ہوا تھا۔ بس دعا ہے کہ تم اور بھابھی ٹھیک ہو۔ وہ ماتھے کو مسلتا وہاں سے خود بھی باہر نکلا۔ خان آپ ٹھیک ہیں نا؟ کمل نے دھیرے سے اس سے ڈرتے ہوئے پکارا۔ چلو۔ آفتاب نے اسے نرم نظروں سے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سڑک پہ آ چکے تھے۔ دونوں اطراف سے سڑک سنسان بیابان لگ رہی تھی، کوئی بھی زیرو نہیں تھی۔ اب کیا کریں؟ کمل نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے خان کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اس طرف چلتے ہیں۔ آفتاب نے ایک طرف سڑک کے اشارہ کیا۔ لمبی سنسان سڑک دیکھتے کمل نے دہل کے تھوک نگلا۔ کہاں تک چلیں گے؟ آفتاب کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے وہ ہلکان ہوتے پوچھنے لگی۔ آفتاب نے دونوں اطراف نظریں دوڑائیں، کوئی بھی کسی گاڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تبھی ایک گاڑی آتی دکھائی دی، لیکن وہ فل سپیڈ میں تھی۔ انہوں نے لفٹ کا اشارہ بھی کیا، لیکن وہ گاڑی یہ جا وہ جا۔ اوہ خدایا، اتنی سخت دھوپ ہے اور ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں۔ اللہ ہے نا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آفتاب نے اس کی ڈھارس بڑھائی۔ کمل مسکرائی تھی۔ بالکل۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی دل ہی دل میں اللہ سے رجوع کرنے لگی۔ اسی لمحے ایک اور گاڑی دور سے آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، خان نے اس گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ وہ لڑکھڑائی تھی، آگے جا کے رکی تھی، لیکن بمشکل ایکسیڈنٹ سے بچی تھی۔ خان، یہ کیا کیا آپ نے؟ کمل نے لرزتے ہوئے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں کوئی خوف و ملال نہ تھا۔ ہاؤ اسٹوپڈ، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس طرح مجھ پہ گولی چلانے کی؟ وہ لڑکی نیچے اترتے چلائی تھی۔ آفتاب نے کان کھجاتے کمل کو دیکھا، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ I'm sorry، پلیز غلطی سے ہوا ہے، کمل نے صفائی دینا چاہی۔ غلطی؟ مائی فٹ، اس غلطی سے میری جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ پھر سے چلائی۔ وہ ہمیں لفٹ چاہیے تھی، کمل نے منمناتے ہوئے کہا۔ لفٹ؟ وہ حیرانی سے بولی۔ مطلب لفٹ چاہیے تو کیا ایسے لفٹ لیتے ہیں؟ گولی مار کے؟ وہ پھر سے تڑخی۔ سوری کہا تو ہے پیاری۔ کمل نے اسمائل پاس کی تو اس لڑکی نے منہ ٹیڑھا کر کے آفتاب کو دیکھا۔ دونوں کی حالت کچھ ٹھیک نہ لگی۔ آپ زخمی ہیں؟ اب کی بار اس کی نظر ان پر پڑی تھی اور اس نے پوچھا۔ جی ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے شہر تک، پلیز، کمل نے لجاجت سے کہا تو اس لڑکی نے ایک تنقیدی نظر دونوں پہ ڈالی، کچھ سوچنے لگی۔ آپ کے پاس تو گن بھی ہے، تو کیسے لے کے جا سکتی ہوں آپ کو؟ آئی ڈونٹ ٹرسٹ اسٹرینجرس۔ وہ کوئی 19-20 سال کی لڑکی تھی، کچھ معصوم اور کچھ عقل سے پیدل معلوم ہوئی تھی۔ میرے صبر کو بہت آزما رہی ہے، لگتا ہے دوسری زبان میں بات کرنی پڑے گی۔ آفتاب نے کمل کے کان میں سرگوشی کی۔ نو، میں بات کر رہی ہوں نا، کمل نے اسے تنبیہ کی۔ پلیز ہیلپ کر دیں، یہ گن صرف سیفٹی کے لیے ہے۔ کمل نے ابھی بھی دوستانہ انداز اپنایا تھا۔ ٹھیک ہے آ جائیں، لیکن اس گن کو مجھے دینا ہوگا۔ اس کی شرط سن کے آفتاب کا میٹر گھوما۔ وہ کچھ بولتا کہ کمل نے اس کے ہاتھ سے گن کھینچتے ہوئے اس لڑکی کو تھما دی اور آفتاب کا بازو تھامے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ اب تو آ گیا یقین، اب تو چل سکتے ہیں نا آپ کے ساتھ؟ کمل نے آنکھیں پھیلائے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس لڑکی نے انہیں اوکے کا سائن دیا اور وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھے۔ وہ دونوں یہاں سے تو بچ نکلے تھے، اللہ نے ان کی اور زندگی لکھی تھی ابھی، لیکن آزمائش تو اب آنے والی تھی کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی کا احساس نہیں ہونا۔ مونس بیٹا کھانا کھا لو، اس طرح بھوکے نہیں رہتے میری جان۔
انابیہ نے اس کی منت کی۔ نہیں کھانا مجھے جب تک ماما بابا نہیں آ جاتے۔ وہ غصہ ہوا تھا۔ بھیا، ملکہ کی روندی ہوئی آواز پہ مونس چونکا اور آگے بڑھ کے بہن کو حصار میں لیا۔ رونا نہیں باربی، میں ہوں نا۔ وہ بہن کو تسلیاں دینے لگا جو اس کے ساتھ لگی آنسو بہا رہی تھی، اور انابیہ یہ سین دیکھتی خود بھی اشکبار ہوئی تھی۔ اسی لمحے شہیر گھر میں داخل ہوا تھا۔ انابیہ نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار واضح تھے۔ کچھ پتہ چلا؟ انابیہ نے مغموم امید سے پوچھا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں نفی میں سر ہلایا، آگے بڑھ کے مونس اور ملکہ کو سینے میں بھینچا۔ وہ بھی شہیر سے باپ کی خوشبو محسوس کرتے اس کے قریب ہوتے کچھ پرسکون سے ہونے لگے۔ انکل، ہمارے بابا ماما کو واپس لے آئیں، ملکہ نے روتے ہوئے ہچکیوں سے کہا۔ تو شہیر کی بھی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ آ جائیں گے بیٹا، آپ کے ماما بابا دونوں بہت بہادر ہیں، نڈر بریو، وہ ضرور واپس لوٹیں گے۔ آپ اللہ سے دعا کریں گے نا، اللہ ضرور سنے گا۔ اللہ بچوں کی دعا جلد سنتا ہے میری جان۔ شہین نے اسے گلے سے لگایا۔ انکل، ماما کہتی ہیں میں بہت اسٹرانگ گرل ہوں،